نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیقہ کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے خلیقہ کریم آئے رؤوف آئے رحیم آئے کہا قرآن نے جس کو صاحب خلق عظیم آئے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آئے صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ جناب صدر کرام قدر اور موجود سامعین کرام السلام علیکم۔ آج کے دن اس موضوع زبان میں جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شان رحمت للعالمین۔ عزیز سامعین کرام، ربیع الاول کا چاند دراصل اپنے دامن میں بے شمار سعادتیں سمیٹے جلوہ گر ہوا ہے۔ اس ماہ مبارک میں وہ عظیم ہستی رونما ہوئی کہ جس کی عظمت کی گواہی ارض و سما کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے۔ جی ہاں، انسانی تاریخ کا سب سے مبارک لمحہ وہی تھا جب حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق کائنات کی ساری نعمتوں اور زمین و آسمان کی ساری عظمتوں کو اپنی آغوش میں دیکھ رہی تھی۔ جی ہاں، صدر گرامی قدر تصور تو کیجئے وہ صبح کیسی سعادت افروز ہوگی جو مامور عالم کو پیغام بشارت دے رہی تھی۔ وہ لمحہ کس قدر پیارا اور سہانا ہوگا جب دنیائے ہست و بوس سے ظلم کی سیارات پیدا ہدایت سے منور ہی ہوگی۔ جی ہاں، ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کے روز چاروں جانب یہی آواز گونج رہی تھی کہ اے مظلوم و مقہور انسانوں خوش ہو جاؤ، تمہارے عالم و مصائب کا دور ختم ہوا۔ جہالت کی تاریکی میں بھٹکنے والوں سنو، امن و سلامتی کی روشنی پھیلانے والا سورج طلوع ہو گیا۔ جی ہاں، یہی وہ گوہر نایاب تھا کہ جس کی ضیاء پاشیوں سے کفر و باطل کے سنگریزے لات بدل شاہ میں بدل گئے۔ ہاں ہاں، مطلع شان حق کو ایسا عرفان نصیب ہوا کہ ماں سوا کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ حضور پر نور کے فیض کرم سے وہ گمنام گیلبان جو عرب کے ریگزاروں میں بھٹک رہے تھے، عرب سے عجم اور دلی سے گناتا تک اسلام کا ڈنکا بجانے لگے۔ اور جناب صدر کسی شاعر نے بالکل سچ ہی کہا ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جی ہاں، آج 15 صدیاں گزر گئی لیکن چودھری کا یہ چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان دنیا پر چمک رہا ہے، اور صرف چمک نہیں رہا بلکہ نور ہدایت کی شعائیں پورے عالم میں بکھیر رہا ہے۔ عزیز سامعین کرام، حق تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشد و ہدایت کا ایسا منبع و مرکز ہے جہاں شخص چاہے وہ مومن ہو یا مجاہد، چاہے وہ عابد ہو یا زاہد، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل، چاہے وہ حاکم ہو یا محکوم، ہدایت کی روشنی پا سکتا ہے۔ الغرض ہر شخص چاہے وہ ایوان صنعت و تجارت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ ایوان سیاست و حکومت سے تعلق رکھتا ہے، یہ عظیم و فہیم مسیح ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ عزیز سامعین کرام، ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، نہ تھا انسا نہ ہے انسا نہ ہوگا اس زمانے میں، وہی لا ریب ہے یکتا قدرت کے خانے میں۔ عزیز سامعین کرام، میری تقریر اختتام کی سرحدوں کو چھوڑی ہے، جاتے جاتے شورش کاشمیری کے گلے ہائے عقیدت نشاور کرتا چلوں۔ لکھتے ہیں کہ اے کارواں کے تاج، اے زمان و مکا کے روح و رواں، اے شاعروں کے تخیل کی معراج، اے خطیبوں کے خطاب کی آرزو، اے عالموں کے افکار کی آبرو، اے علم و حکمت کی جستجو، اے عابدوں کی جمیل، اے زاہدوں کے محبت کے محور، اے جود و سخا کے مخزن، اے حسن و جمال کے مسکن، اے مرد قلب و نگاہ، اے انس و ملک کی بوسہ گاہ، اے شہر بانوں کے شہنشاہ، اے عاشقان صادق کی محمل، تم کو میرا سلام، ہو محبت و عقیدت برا سلام۔ سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے آمینہ کے لال، اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات، فخر نوع انسانی، وما علینا الا البلاغ۔